بھارت اور ایران کا چابہار بندرگاہ پر معاہدہ، جو بظاہر پاکستان کے گیم چینجر منصوبے سی پیک کے جواب میں بھارت کا ایک بڑا گیم معلوم ہوتا ہے۔ بھارت چابہار پر $500 ملین کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔ کسی غیر ملکی بندرگاہ پر بھارت کی جانب سے اب تک خرچ کی جانے والی یہ سب سے بڑی رقم ہے، جس کی وجہ بھی واضح ہے۔ یہ بندرگاہ بھارت کو نہ صرف افغانستان تک کا سمندری راستہ فراہم کرے گی، بلکہ اس کی سینٹرل ایشیا تک رسائی کا جو دیرینہ خواب ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ یعنی بھارت وسطی ایشیائی ریاستوں تک تجارتی راہداری کے لیے پاکستان کا محتاج نہیں رہے گا۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ بھارت اس حوالے سے افغانستان میں پہلے ہی بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ افغان صوبے نمروز میں $100 ملین کی لاگت سے تعمیر کی گئی 220 کلومیٹر سڑک اس بات کی واضح مثال ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے لیے بھی چابہار کے ذریعے تجارت کا راستہ کھل جائے گا، لیکن اس تمام صورتحال میں نقصان پاکستان کو ہو سکتا ہے، کیونکہ چابہار اصل میں وسطی ایشیائی ریاستوں تک تجارت کا متبادل راستہ ہے۔ اس سے پہلے گوادر کو ہی سینٹرل ایشیا کا دروازہ تصور کیا جاتا تھا، اور گوادر کے حصول کے لیے عالمی طاقتیں کیا پاپڑ بیل چکی تھیں، یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چابہار واقعی گوادر کی اہمیت کو ادا کر سکتا ہے؟ کیا افغانستان کو تجارت کا محفوظ راستہ تصور کرنا عقل مندی ہوگی؟ کیا چابہار معاہدہ پاکستان کی سفارتی ناکامی کہی جائے گی؟ اور چابہار سے تجارت بھارت کو مہنگی پڑے گی یا سستی؟ سینٹرل ایشیا آخر سب کے لیے، تمام علاقائی طاقتوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ یہی وہ تمام سوالات ہیں جن پر ہم بات کریں آج کے پروگرام میں۔ اور پاکستان کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف اندرونی چیلنجز ہیں تو دوسری طرف بیرونی چیلنجز بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ ادھر بھارت نے چابہار پر ایران سے معاہدہ کیا ہے۔ کیا چابہار پاکستان کے گیم چینجر منصوبے جو سی پیک ہے اس کے جواب میں کوئی بڑا گیم نظر آتا ہے؟ دیکھیے، جو چائنا پاکستان کوریڈور ہے، یہ جو چابہار والا پروجیکٹ ہے یہ اس کا متبادل نہیں ہے، کیونکہ جو یہ گوادر کا پروجیکٹ یا سی پیک کا پروجیکٹ ہے یہ کنیکٹ کرتا ہے شنجیانگ ریجن، ویسٹرن چائنا کو گوادر سے، ویسٹرن چائنا کو ایک سمندر کی آؤٹلیٹ دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت قائم رہے گی۔ چابہار بننے سے سینٹرل ایشیا کے لیے، چابہار کے بننے سے جو شنجیانگ ریجن ہے اس کے راستے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ایک تھنکنگ یہ بھی تھی کہ بعد میں اس کو، یعنی جو آپ کا گوادر پورٹ ہے یا چائنا پاکستان کوریڈور ہے، اس کو آپ لنک کر کے چمن کے رستے افغانستان اور اس سے سینٹرل ایشیا کو بھی لنک کریں گے، جس سے سینٹرل ایشیا کے لیے بھی گوادر ایک قریبی بندرگاہ ہے۔ اب چابہار کا نقصان جو یہ ہوگا کہ سینٹرل ایشیا اور افغانستان کے لیے اب گوادر کی اتنی اٹریکشن نہیں رہے گی، تو یہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ کوریڈور سے جو ایڈیشنل فائدے حاصل کرنے تھے افغانستان اور سینٹرل ایشیا سے لنک کرنے کے، ان فائدوں کا حصول جو ہے پہلے سے مشکل ہو جائے گا، لیکن چائنا کے لیے گوادر کی پورٹ اہم رہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو گوادر ہے وہ اتنا اٹریکٹیو نہیں رہے گا، لیکن اس کا متبادل ایک چابہار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چابہار بندرگاہ سینٹرل ایشیا سے تجارت کے لیے گوادر کے مقابلے میں چھوٹا راستہ ہے، لیکن بھارت کے لیے مہنگا اور مشکل بھی ہے۔ تو اس منصوبے کی تکمیل سے گوادر پورٹ کی اہمیت کیا متاثر ہو سکے گی؟ گوادر پورٹ کی اہمیت اس لیے ذرا کم ہوتی ہے کہ سینٹرل ایشیا کے ممالک جو ہیں وہ چابہار کو ترجیح دیں گے اپنا سامان منگوانے اور بھیجنے کے بنسبت گوادر کے، کیونکہ گوادر کا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ سینٹرل ایشیا کے لیے افغانستان کے رستے گزرنا پڑتا ہے، اور افغانستان کے حالات مستقبل میں درست ہونے کے امکانات نہیں ہیں، جبکہ جو ایران ہے وہاں سیکیورٹی کی وہ حال نہیں ہے جو سیکیورٹی کا حال افغانستان کے اندر ہے۔ اس وجہ سے میرا خیال ہے سینٹرل ایشین سٹیٹس جو ہیں وہ ترجیح دیں گی چابہار کو، کیونکہ وہاں پہ ان کو ڈسرپشن کا یا ٹیررزم کا اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا میں ہوگا۔
ٹھیک ہے مجیب، آپ نے بھی سنا حسن عسکری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ متبادل تو نہیں ہو سکتا لیکن اٹریکشن کچھ کم ہو سکتی ہے۔ سی پیک منصوبہ بھارت کی آنکھ میں مسلسل چبھ رہا ہے، اسے روکنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ را کی بلوچستان میں جو سرگرمیاں تھیں وہ بھی نظر آتی رہیں۔ بھارتی ایجنٹ کلبھوشن یادیو ہے، اس کی گرفتاری بھی ایک تازہ مثال ہے اس کی۔ ان تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اس وقت بلوچستان حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں سی پیک ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور اسے ناکام بنانے کے لیے نہ صرف بھارت بلکہ اور کچھ ممالک بھی ایسے ہیں جو اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اس منصوبے کو ناکام بنایا جا سکے۔ اس کے سدباب کے لیے بلوچستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پہ ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے، جس کی ایک کڑی کلبھوشن کی گرفتاری ہے، جس سے کافی رازوں سے پردہ اٹھ گیا کہ بھارت کس طریقے سے بلوچستان کے حالات خراب کر رہا ہے تاکہ یہاں پہ سرمایہ کاری نہ ہو، چین کے جو سرمایہ کار آ رہے ہیں وہ یہاں آنے سے کترانے لگیں اور اس منصوبے کو ناکام بنایا جا سکے۔ اس کے لیے بھارت نے علیحدگی پسندوں کی خدمات حاصل کی اور مختلف ذرائع سے امن و امان کی صورتحال پیدا کرتا رہا، لیکن کلبھوشن کی گرفتاری کے بعد صورتحال میں بتدریج بہتری آئی ہے اور جو گوادر سے لے کے کوئٹہ تک کا روٹ ہے یہ کافی حد تک سیکیور تصور کیا جانے لگا ہے اور یہاں پر سیکیورٹی فورسز نے سیاسی کی قیادت کی ایما پر کارروائیاں کی ہیں اور درجنوں کے لوگ تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو بھارتی خفیہ ایجنسی کے لیے سہولت کار کا کام کرتے تھے اور وہ لوگ بھی ہیں جو ان سہولت کاروں سے پیسے لے کے دہشت گردی کراتے تھے۔ اس حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت بلوچستان کی طرف جانب سے وہ بہرحال قابل تعریف ہیں کیونکہ وہ آن بورڈ ہے فوج کے ساتھ، بلوچستان کے جو حکومت کے جو بھی ہے وہ بہتر ہے اور روٹ کو سیف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ گوادر سے کوئٹہ تک کا جو روٹ ہے وہ قدرے مقابلے میں اب بہتر ہو گیا ہے۔ حسن عسکری صاحب، ایران کی جانب اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف تو بھارت سے چابہار پر سرمایہ کاری کرا رہا ہے، دوسری جانب ابھی چند ماہ پہلے ہی پاکستان سے معاہدہ کیا ہے جس کے تحت چابہار سے گوادر تک ریلوے لائن بچھائی جانی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ دونوں ممالک کو ایک ساتھ لے کر ایران چل پائے گا؟ دیکھیے ایران نے کئی آفرز کی تھی پاکستان کو کیونکہ ایران انٹرسٹڈ تھا کہ نیبرنگ سٹیٹ کے ساتھ اپنے بزنس کے تعلقات کو وسعت دی جائے، کیونکہ ایران بیرونی تجارت کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنی مالی حیثیت کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ جو چابہار اور گوادر کو لنک کرنے کا پرپوزل ہے کہ سڑک سے یا ریل سے لنک کیا جائے، یہ ایک پرپوزل تھی جو ڈسکس ہوئی ہے لیکن اس پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے کیونکہ پاکستان نے خاص دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ایران نے آپ سے جو ہے ایک گیس پائپ لائن پہ بات چیت کی ہوئی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس گیس پائپ لائن پہ بھی پاکستان نے کوئی کام نہیں کیا ہے اور نیئر فیوچر میں کام نہیں ہوگا۔ اس کے تیسری بات یہ ہے کہ ایران نے پاکستان کو زاہدان کی سائٹ پہ 1000 میگا واٹ بجلی دینے کی بات کی ہے، یہ بھی کوئی 3 سال پرانی بات ہے، اور مزید انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو 1000 کو 3000 تک پہنچائیں گے، لیکن پاکستان نے بھی اس پرپوزل کو آگے نہیں بڑھایا ہے بلکہ کاسا 1000 کے ذریعے تاجکستان سے ذریعہ افغانستان سے بجلی لانا چاہتے ہیں، لیکن ایران اور جس کے درمیان پاکستان کے درمیان کوئی اور ملک نہیں ہے، ایران سے پاکستان بجلی کے منصوبے پر عمل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ جتنے بھی منصوبے پاکستان کے ساتھ ہیں ایران کے، اس پر کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ مجیب، آپ کیا کہتے ہیں؟ چابہار بندرگاہ پر سرمایہ کاری کا اعلان تو کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے، دوسری اور ایران کی جانب سے بھی۔ ایران نے پاکستان سے چابہار سے گوادر تک جو ریلوے ٹریک کے لیے منصوبہ بندی کی تھی، معاہدہ کیا تھا، اس منصوبے کا کیا ہوا؟ آپ کو کوئی پیش رفت نظر آتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک بھارتی وزیر اعظم مودی اور اشرف غنی کی ایران میں موجودگی اور ایک سہ طرفی معاہدے کا سوال ہے تو چابہار بندرگاہ کو بھارت استعمال کرنا چاہتا ہے بہرحال کسی نہ کسی طرح پاکستان کے خلاف تاکہ گوادر کے امپیکٹ کو کم کیا جا سکے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گوادر جو خلیج فارس اور بحر ہند ہے اس کے بالکل دہانے پر ہے اور یہاں پہ دنیا کے جتنے بھی جہاز یہاں سے گزریں گے، چاہے وہ خلیج کی ریاستوں سے ہوں، مشرق وسطیٰ سے ہوں
یا دیگر ممالک سے ہوں انہیں گوادر کے پاس سے ہو کر گزرنا پڑے گا، اور ان کے لیے بہترین جگہ یہی ہے کہ وہ یہاں لنگر انداز ہوں، نہ کہ چابہار جو یہاں سے تقریباً 100 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے، 70 میل کا فاصلہ ہے، اندر جا کے ان کو پڑے گا۔ اب بھارت کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا تھا کہ وہ پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایران کی مدد سے چابہار کو ترقی دے، اور 20 کروڑ ڈالر کی اس نے سرمایہ کاری کی ہے، وہ اپنے جہازوں سے سامان یہاں لائے گا اور پھر دنیا کے دوسرے ممالک میں بھیجے گا، لیکن یہاں پر دوسرے جہاز لنگر انداز نہیں ہو سکیں گے۔ اس چیز کو ایرانی حکومت بھی اچھی طرح سمجھ گئی ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ایک ریل لنک بچھایا جائے جو چابہار سے گوادر تک ہو۔ یہ تقریباً 130 کلومیٹر کا ریل لنک ہوگا، اور اس کے حوالے سے کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سے بھی جو فائدہ پہنچے گا وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو پہنچے گا، کیونکہ دنیا کے دیگر ممالک سے جو کچھ تھوڑی بہت تجارت ایران کے راستے ہوگی وہ بھی پھر پاکستان کے گوادر بندرگاہ سے ہوتی ہوئی پھر آگے تک جائے گی۔ یعنی کہ اس طرح کے جو معاہدے ہیں چابہار ہو، کسی بھی طور پر یہ نہیں نظر آتا کہ اس کا پاکستان کو فائدہ نہ ہو۔ پاکستان کی گوادر پورٹ جو ہے اس کی اہمیت کسی طور پر کم نہیں ہوتی۔ ایک بریک لے رہے عالمی امور ڈاکٹر ہما بقائی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا۔ F-16 کا معاملہ، پھر ملا منصور کی ہلاکت، وزیر داخلہ نے تنقید کی، آرمی چیف نے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس وقت وہ مشکلات کا شکار نظر آتی ہے، کیا اس میں کوئی تبدیلی ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں آپ؟ میرے خیال جو بڑی پکچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں جو ڈیولپمنٹس آپ نے کی یہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں، اس کے پیرالل کچھ ڈیولپمنٹس ہیں جو انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے بیچ میں بھی ہوئی، اور اس میں سب سے بڑا تو فاؤنڈیشن ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفنس سیکٹری ہیں امریکہ کے کارٹر صاحب، ان کا یہ واضح اسٹیٹمنٹس ہیں کہ آئی ایم اے فرینڈ آف انڈیا۔ پھر انہوں نے انڈیا میں کہا کہ آئی ہیو واشڈ مائی ہینڈز آف پاکستان۔ میرا خیال ہے کہ کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے امن کے عمل سے باہر کیا جائے۔ پریزیڈنٹ غنی جو ہیں ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے جو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کہا کہ پاکستان کو مذاکراتی عمل سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستان کے بغیر طالبان سے مذاکرات کامیاب ہو سکیں، کیونکہ ثالث کی ضرورت تو بہرحال رہتی ہے؟ یہ بہت اچھا کہ آپ نے یہ سوال اٹھا لیا۔ میں پچھلے سال کابل میں تھی، وہاں اب یہ کوشش ہے کہ جن طالبان سے گفتگو کی جائے، یا اگر طالبان کو گفتگو کا حصہ بنایا جائے، نیگوسیشن کا حصہ بنایا جائے تو وہ بالکل ان کے اوپر پاکستان کا کوئی اثر رسوخ نہ ہو۔ یہ انڈین لابی کا ٹرسٹ ہے افغانستان کی پالیٹکس میں، اور وہی انڈین لابی آپ کو بہت فعال نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ انڈین لابی کی جانب سے بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی ہمارے ساتھ۔ احمد آپ کا بھی شکریہ، اور حسن عسکری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پاکستان بیرونی جو چیلنجز ہیں وہ اس کو درپیش ہیں، اور مضبوط خارجہ پالیسی سے ہی ان چیلنجز سے نمٹا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، کل آپ سے پھر ملاقات ہو۔ بھارت اور ایران کا چابہار بندرگاہ پر معاہدہ، جو بظاہر پاکستان کے گیم چینجر منصوبے سی پیک کے جواب میں بھارت کا ایک بڑا گیم معلوم ہوتا ہے۔ بھارت چابہار پر $500 ملین کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔ کسی غیر ملکی بندرگاہ پر بھارت کی جانب سے اب تک خرچ کی جانے والی یہ سب سے بڑی رقم ہے، جس کی وجہ بھی واضح ہے۔ یہ بندرگاہ بھارت کو نہ صرف افغانستان تک کا سمندری راستہ فراہم کرے گی، بلکہ اس کی سینٹرل ایشیا تک رسائی کا جو دیرینہ خواب ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ یعنی بھارت وسطی ایشیائی ریاستوں تک تجارتی راہداری کے لیے پاکستان کا محتاج نہیں رہے گا۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ بھارت اس حوالے سے افغانستان میں پہلے ہی بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ افغان صوبے نمروز میں $100 ملین کی لاگت سے تعمیر کی گئی 220 کلومیٹر سڑک اس بات کی واضح مثال ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے لیے بھی چابہار کے ذریعے تجارت کا راستہ کھل جائے گا، لیکن اس تمام صورتحال میں نقصان پاکستان کو ہو سکتا ہے، کیونکہ چابہار اصل میں وسطی ایشیائی ریاستوں تک تجارت کا متبادل راستہ ہے۔ اس سے پہلے گوادر کو ہی سینٹرل ایشیا کا دروازہ تصور کیا جاتا تھا، اور گوادر کے حصول کے لیے عالمی طاقتیں کیا پاپڑ بیل چکی تھیں، یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چابہار واقعی گوادر کی اہمیت کو ادا کر سکتا ہے؟ کیا افغانستان کو تجارت کا محفوظ راستہ تصور کرنا عقل مندی ہوگی؟ کیا چابہار معاہدہ پاکستان کی سفارتی ناکامی کہی جائے گی؟ اور چابہار سے تجارت بھارت کو مہنگی پڑے گی یا سستی؟
سینٹرل ایشیا آخر سب کے لیے، تمام علاقائی طاقتوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ یہی وہ تمام سوالات ہیں جن پر ہم بات کریں آج کے پروگرام میں. اور پاکستان کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف اندرونی چیلنجز ہیں تو دوسری طرف بیرونی چیلنجز بھی ہمیں نظر آتے ہیں. ادھر بھارت نے چابہار پر ایران سے معاہدہ کیا ہے. کیا چابہار پاکستان کے گیم چینجر منصوبے جو سی پیک ہے اس کے جواب میں کوئی بڑا گیم نظر آتا ہے؟ دیکھیے، جو چائنا پاکستان کوریڈور ہے، یہ جو چابہار والا پروجیکٹ ہے یہ اس کا متبادل نہیں ہے، کیونکہ جو یہ گوادر کا پروجیکٹ یا سی پیک کا پروجیکٹ گیا ہے. حسن عسکری صاحب، ایران کی جانب اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف تو بھارت سے چابہار پر سرمایہ کاری کرا رہا ہے، دوسری جانب ابھی چند ماہ پہلے ہی پاکستان سے معاہدہ کیا ہے جس کے تحت چابہار سے گوادر تک ریلوے لائن بچھائی جانی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ دونوں ممالک کو ایک ساتھ لے کر ایران چل پائے گا؟ دیکھیے، ایران نے کئی آفرز کی تھی پاکستان کو، کیونکہ ایران انٹرسٹڈ تھا کہ نیبرنگ سٹیٹ کے ساتھ اپنے بزنس کے تعلقات کو وسعت دی جائے، کیونکہ ایران بیرونی تجارت کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنی مالی حیثیت کو بلند کرنا چاہتا ہے. اور یہ جو چابہار اور گوادر کو لنک کرنے کا پرپوزل ہے کہ سڑک سے یا ریل سے لنک کیا جائے، یہ ایک پرپوزل تھی جو ڈسکس ہوئی ہے، لیکن اس پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے کیونکہ پاکستان نے خاص دلچسپی کا اظہار نہیں کیا. اس کے علاوہ ایران نے آپ سے جو ہے ایک گیس پائپ لائن پہ بات چیت کی ہوئی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس گیس پائپ لائن پہ بھی پاکستان نے کوئی کام نہیں کیا ہے اور نیئر فیوچر میں کام نہیں ہوگا. اس کے تیسری بات یہ ہے کہ ایران نے پاکستان کو زاہدان کی سائٹ پہ 1000 میگا واٹ بجلی دینے کی بات کی ہے. یہ بھی کوئی 3 سال پرانی بات ہے، اور مزید انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو 1000 کو 3000 تک پہنچائیں گے. لیکن پاکستان نے بھی اس پرپوزل کو آگے نہیں بڑھایا ہے، بلکہ کاسا 1000 کے ذریعے تاجکستان سے ذریعہ افغانستان سے بجلی لانا چاہتے ہیں. لیکن ایران اور جس کے درمیان پاکستان کے درمیان کوئی اور ملک نہیں ہے، ایران سے پاکستان بجلی کے منصوبے پر عمل نہیں ہو. ٹھیک ہے، یہ تو بڑی عجیب سی صورتحال ہے. جتنے بھی منصوبے پاکستان کے ساتھ ہیں ایران کے، اس پر کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. مجیب، آپ کیا کہتے ہیں؟ چابہار بندرگاہ پر سرمایہ کاری کا اعلان تو کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے، دوسری اور ایران کی جانب سے بھی. ایران نے پاکستان سے چابہار سے گوادر تک جو ریلوے ٹریک کے لیے منصوبہ بندی کی تھی، معاہدہ کیا تھا، اس منصوبے کا کیا ہوا؟ آپ کو کوئی پیش رفت نظر آتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک بھارتی وزیر اعظم مودی اور اشرف غنی کی ایران میں موجودگی اور ایک سہ طرفی معاہدے کا سوال ہے، تو چابہار بندرگاہ کو بھارت استعمال کرنا چاہتا ہے بہرحال کسی نہ کسی طرح پاکستان کے خلاف، تاکہ گوادر کے امپیکٹ کو کم کیا جا سکے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گوادر جو خلیج فارس اور بحر ہند ہے اس کے بالکل دہانے پر ہے، اور یہاں پہ دنیا کے جتنے بھی جہاز یہاں سے گزریں گے، چاہے وہ خلیج کی ریاستوں سے ہوں، مشرق وسطیٰ سے ہوں یا دیگر ممالک سے ہوں، انہیں گوادر کے پاس سے ہو کر گزرنا پڑے گا. اور ان کے لیے بہترین جگہ یہی ہے کہ وہ یہاں لنگر انداز ہوں، نہ کہ چابہار جو یہاں سے تقریباً 100 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے، 70 میل کا فاصلہ ہے، اندر جا کے ان کو پڑے گا. اب بھارت کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا تھا کہ وہ پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایران کی مدد سے چابہار کو ترقی دے، اور 20 کروڑ ڈالر کی اس نے سرمایہ کاری کی ہے. وہ اپنے جہازوں سے سامان یہاں لائے گا اور پھر دنیا کے دوسرے ممالک میں بھیجے گا، لیکن یہاں پر دوسرے جہاز لنگر انداز نہیں ہو سکیں گے. اس چیز کو ایرانی حکومت بھی اچھی طرح سمجھ گئی ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ایک ریل لنک بچھایا جائے جو چابہار سے گوادر تک ہو. یہ تقریباً 130 کلومیٹر کا ریل لنک ہوگا، اور اس کے حوالے سے کام بھی شروع کر دیا گیا ہے. اس سے بھی جو فائدہ پہنچے گا وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو پہنچے گا، کیونکہ دنیا کے دیگر ممالک سے جو کچھ تھوڑی بہت تجارت ایران کے راستے ہوگی وہ بھی پھر پاکستان کے گوادر بندرگاہ سے ہوتی ہوئی پھر آگے تک جائے گی. یعنی کہ اس طرح کے جو معاہدے چابہار ہو، کسی بھی طور پر یہ نہیں نظر آتا کہ اس کا پاکستان کو فائدہ نہ ہو. پاکستان کی گوادر پورٹ جو ہے اس کی اہمیت کسی طور پر کم نہیں ہوتی. ایک بریک لے رہے عالمی امور ڈاکٹر ہما بقائی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا. F-16 کا معاملہ، پھر ملا منصور کی ہلاکت، وزیر داخلہ نے تنقید کی، آرمی چیف نے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے.
पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है इस वक्त वो मुश्किलात का शिकार नजर आती है, क्या इसमें कोई तब्दीली होता हुआ देख रही हैं आप? मेरा ख्याल है जो बड़ी पिक्चर है वो ये है कि आपने पिछले दिनों जो डेवलपमेंट्स आपने की ये पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हुई, इसके पैरेलल कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में भी हुई। ये कनेक्ट करता है शिनजियांग रीजन, वेस्टर्न चाइना को गवादर से, वेस्टर्न चाइना को एक समुंदर की आउटलेट देता है, जो जिसकी वजह से उसकी अहमियत कायम रहेगी। चाबहार बनने से सेंट्रल एशिया के लिए, चाबहार के बनने से जो शिनजियांग रीजन है उसके रास्ते में कोई तब्दीली नहीं आती। जो नुकसान होता है वो ये है कि अल्टीमेटली एक थिंकिंग ये भी थी कि बाद में इसको, यानी जो आपका ग्वादर पोर्ट है या चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, इसको आप लिंक करके चमन के रास्ते अफगानिस्तान और उससे सेंट्रल एशिया को भी लिंक करेंगे, जिससे सेंट्रल एशिया के लिए भी गवादर एक करीबी बंदरगाह है। अब चाबहार का नुकसान जो ये होगा कि सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के लिए अब गवादर की इतनी अट्रैक्शन नहीं रहेगी। तो ये आप ये कह लीजिए कि कॉरिडोर से जो एडिशनल फ़ायदे हासिल करने थे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से लिंक करने के, उन फ़ायदों का हसूल जो है पहले से मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चाइना के लिए गवादर की पोर्ट अहम रहे। ठीक है, आपने के जो गवादर है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन उसका मतबादल एक चाबहार हरगिज नहीं हो सकता। चाबहार बंदरगाह सेंट्रल एशिया से तिजारत के लिए गवादर के मुकाबले में छोटा रास्ता है, लेकिन भारत के लिए महंगा और मुश्किल भी है। तो इस मंसूबे की तकमील से गवादर पोर्ट की अहमियत क्या मुतासिर हो सकेगी? गवादर पोर्ट की अहमियत इसलिए ज़रा कम होती है कि सेंट्रल एशिया के ममालिक जो हैं वो चाबहार को तरजीह देंगे अपना सामान मंगवाने और भेजने के बनिस्बत गवादर के, क्योंकि गवादर का मसला ये बनता है कि सेंट्रल एशिया के लिए अफ़गानिस्तान के रास्ते गुजरना पड़ता है और अफ़गानिस्तान के हालात मुस्तकबिल में दुरुस्त होने के इम्कानात नहीं हैं, जबकि जो ईरान है वहाँ सिक्योरिटी की वो हाल नहीं है जो सिक्योरिटी का हाल अफ़गानिस्तान के अंदर है। इस वजह से मेरा ख्याल है सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं वो तरजीह देंगी चाबहार को, क्योंकि वहाँ पे उनको डिसरप्शन का या टेररिज्म का इतना ख़तरा नहीं है जितना हमें होगा। ठीक है मुजीब, आपने भी सुना हसन अस्करी साहब कह रहे थे कि ये मुतबादिल तो नहीं हो सकता, लेकिन अट्रैक्शन कुछ कम हो सकती है। सीपैक मंसूबा भारत की आंखें मुसलसल चुभ रहा है। इसे रोकने के लिए हमने देखा कि रॉ की बलूचिस्तान में जो सरगर्मियां थी वो भी नजर आती रहीं। भारतीय एजेंट कुलभूषण यादव है, उसकी गिरफ्तारी भी एक ताज़ा मिसाल है इसकी। इन तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए इस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, सीपैक मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और इसे नाकाम बनाने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि और कुछ ममालिक भी ऐसे हैं जो इसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि इस मंसूबे को नाकाम बनाया जा सके। इसके सद्देबाब के लिए बलूचिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पे है और इससे निमटने के लिए इक़दाम कर रही है, जिसकी एक कड़ी कुलभूषण की गिरफ्तारी है, जिससे काफ़ी राजों से पर्दा उठ गया कि भारत किस तरीके से बलूचिस्तान के हालात ख़राब कर रहा है ताकि यहाँ पे सरमायाकारी ना हो। चीन के जो सरमायाकार आ रहे हैं वो यहाँ आने से कतराने लगें और इस मंसूबे को नाकाम बनाया जा सके। इसके लिए भारत ने अलहदगी पसंदों की खिदमात हासिल की और मुख्तलिफ ज़राए से अमन व अमान की सूरत पैदा करता रहा, लेकिन कुलभूषण की गिरफ्तारी के बाद सूरत में बतदरीज बेहतरी आई है और जो ग्वादर से लेके कोयटा तक का रूट है ये काफ़ी हद तक सिक्योर तस्वर किया जाने लगा है और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सियासी की क़यादत की ईमा पर कार्रवाइयाँ की हैं और दर्जनों के लोग तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें वो लोग भी हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए सहूलतकार का काम करते थे और वो लोग भी हैं जो इन सहूलतकारों से पैसे लेके दहशतगर्दी कराते थे। इस हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ जानिब से वो बहरहाल काबिल तारीफ है, क्योंकि वो ऑन बोर्ड है फौज के साथ। बलूचिस्तान के जो हुकूमत के जो भी है वो बेहतर है और रूट को सेफ बनाने की कोशिश की जा रही है। आपने कहा कि गवादर से कोयटा तक का जो रूट है वो कदरे मुकाबले में अब बेहतर हो